کیا تم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہو؟ جی میں اقرار کرتا ہوں۔ جو بھی اپنے علاوہ کئیوں میں سے کسی کا حق پامال کرے گا اسے چونچوں کی چوٹ سے قتل کیا جائے گا۔ فیصلہ نافذ کیا جائے۔ کیا تم نے فیصلہ نافذ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں، میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ جب یہ اس کی سزا سے فارغ ہو جائیں گے تو میں اسے دفنانے کے لیے آؤں گا۔ کیا تم اسے خود دفن کرو گے؟ جی ہاں، یہ کام مجھے ہی کرنا چاہیے۔ دراصل رحم اور انصاف دونوں ضروری ہیں۔ تم بھی اختتام تک میرے ساتھ رہو گے۔ پیارے بھائی ذرا اپنا ہاتھ دیجیے گا۔ ارے ارے کیا تم اس مجرم کویر کی تدفین کے لیے تیار ہو؟ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مجھے معلوم نہیں، میں نے تو بس ایک چیخ سنی۔ قاتل کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اپنے آپ پر قابو رکھو بھائی۔ چھوڑو اس بات کو میرے بھائی، مجھے ضرور فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اپنے سے زیادہ ترقی یافتہ لوگوں کا معاملہ حل کریں، اور انسان تو زمین میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، پھر ہم کوئی اس کا کیس کیوں لڑیں؟ سب سے زیادہ ترقی یافتہ؟ کیا کوئی بھائی اپنے بھائی کو جان سے مارتا ہے؟ میں تو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، مگر اس کا ایسا کیس تو پہلی بار تمہارے سامنے آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کیس میں گواہ بنوں۔ بے شک اللہ تو سن اور دیکھ رہا ہے۔ ہاں، تم سچ کہتے ہو۔ قابیل کی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس نے ایسا کام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں سزا دیں گے۔ اب انسانی تاریخ میں جو بھی قتل جیسا جرم کرے گا اس کا گناہ قابیل کے کانٹے میں لکھا جائے گا، کیونکہ وہی پہلا قاتل ہے اور وہی پہلا آدمی ہے جس نے قتل جیسے بدترین جرم کی بنیاد رکھی۔ وہی شریر انسانوں کا قائد اور پہلا شریر ہے اور استاد اور معلم ہے۔ ابو اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے اور تمہیں زکارم کی تدفین بھی کرنی ہے۔ جاؤ اسے اپنی چوٹ سے اٹھاؤ اور اسے دفن کر دو۔ میں تھک گیا ہوں، کیا میں اس لاش کو پوری زندگی لادے رکھوں گا؟ اس کے بول سے میں کیسے جان چھڑاؤں؟ کیا میں اسے غار میں رکھ دوں؟ لیکن وہاں بھی میرے ابو آدم علیہ السلام پہنچ جائیں گے۔ ہائے مصیبت، ہائے ہائے، میں ابو امی کا سامنا کیسے کروں گا؟ ہاں میں ان سے کہوں گا مجھے اس کے حوالے سے کچھ معلوم نہیں، بس مسئلہ یہ ہے میں اسے چھپاؤں، لیکن کہاں؟ میں اسے پانی میں ڈال دیتا ہوں، نہیں، سب اسے جلد ہی دیکھ لیں گے۔ میں چل نہیں سکتا۔ حابیل، ابھی تک تم مسکرا رہے ہو۔ اے حابیل، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ ہاں، تم نے مر کر بھی مجھ پر غلبہ پا لیا، تم نے مجھے مغلوب کر دیا۔ میں تمہارے سامنے اپنی شکست کا اعتراف کرتا ہوں، میں تمہارے سامنے اپنی شکست کا اعتراف کرتا ہوں۔ اب تو تم مر گئے ہو، اب تو تم مر گئے ہو۔
यहाँ किसी की आवाज सुनाई दी है। अरे ये तो कौवे हैं। ये कौवा क्या कर रहा है? जमीन में गड्ढा क्यों खोद रहा है? अरे यही तो मुझे करना चाहिए था। मैं कौवे की तकलीफ कर रहा हूँ। लेकिन मैंने शुरू ही में क्यों ना सोचा इस मामूली सहल के बारे में। क्या कौवा मुझे सिखा रहा है? अरे मैं इतना आजिज हो गया था कि इस दर्जे तक पहुंच गया और मैं कौवे की रहानत से भी आजिज आ गया। ऐ प्यारे बेटे, वाह, वही आंखें, वही हाबील जैसी मुस्कुराहट। मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपने वालिद जैसे बनो। यकीनन काबिल की औलाद ज़मीन में बुराई और फितने फैलाएगी और लड़ाई झगड़ा करेगी, मगर तुम इनके सामने डट जाना, कमज़ोरों और लाचारों पर रहम करना, जालिमों के सामने हक बात करना और हमेशा ये प्यारी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए रखना। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ ना उठाऊंगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा और अपना गुनाह तू ही समेट ले और दोज़खी बनकर रहे। जालिमों के जुल्म का यही ठीक बदला है। आखिरकार उसके नफ्स ने अपने भाई का कत्ल उसके लिए आसान कर दिया और वो उसे मारकर उन लोगों में शामिल हो गया जो नुकसान उठाने वाले हैं। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि उसे बताए कि अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। ये देखकर वो बोला, अफसोस मुझ पर, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपाने की तदबीर निकाल लेता। इसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया। सदाकल्लाह।